السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم ہدایہ جو کہ فقہ کی مشہور اور نامور کتاب ہے، اس کی جلد ثانی یعنی دوسری جلد کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس کا سبق نمبر 1 ہدایہ جلد ثانی، جس کے مصنف ہیں شیخ الاسلام برہان الدین ابو الحسن بن ابو بکر الفرغانی المرغینانی، 593 ہجری میں وفات ہوئی۔ پہلا سبق جو ہمارا شروع ہوگا وہ کتاب النکاح سے انشاءاللہ ہم ابتدا کریں گے۔ آئیے کتاب کھولیے اور ہم سبق کی طرف باقاعدہ جاتے ہیں اور سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیں نیت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اس کا تعلق ہے علم نبوت سے۔ قرآن، حدیث، فقہ اور تفسیر کے علوم ہیں۔ یہ علوم ایسے پاکیزہ ہیں کہ ان کو آداب کے ساتھ سیکھا جائے گا تو یہ علوم سینے میں آئیں گے۔ علم کو ادب کے ساتھ سیکھیں گے تو علم ہمارے پاس آئے گا، اور یقین کے ساتھ سیکھیں گے کہ اس علم کے ذریعے اللہ مجھے دنیا آخرت میں عزت اور کامیابیاں دے گا، تو پھر اس یقین سے انسان عمل تک پہنچتا ہے۔ آداب پر چلنے والا اس علم کو سیکھتا ہے، اور اس علم پر یقین رکھنے والا اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس علم کی خاطر جو قربانی دیتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو علم اور عمل کا نور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر سبق سے پہلے اور گھر سے سبق کے لیے جانے سے پہلے، سبق شروع ہونے سے پہلے ہم نیت ضرور کریں کہ یا اللہ، میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے علوم کو سیکھ رہی ہوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا ایمان، یقین، علم، عمل، اخلاص، اخلاق اور تمام صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں، اور انشاءاللہ جو سیکھوں گی اس پر عمل بھی کروں گی، پوری دنیا تک پہنچاؤں گی۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، اور سبق پڑھتے ہوئے دل میں یہ دھیان بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، مجھے دیکھ رہے، سن رہے۔ آئیے اس نیت کے ساتھ ہم پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ کتاب النکاح۔ قال النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي، لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة، وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك او فتقول زوجتك، لأن هذا توكيل بالنكاح، والواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى۔ ابھی ہم یہاں تک عبارت پڑھی ہے، اس عبارت کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قال المصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، النکاح، نکاح، ینعقد، منعقد ہو جاتا ہے، بالایجاب والقبول، ایجاب اور قبول کے ذریعے سے، بلفظین، ایسے دو لفظوں سے، یعبر بہما عن الماضی، جن لفظوں کو ماضی کے صیغہ سے بیان کیا جائے، یعبر بمعنی یبین، جن کو بیان کیا جائے، ان دو لفظوں کو
ماضی کے صیغے سے، جیسے یہ دیکھیں کتاب میں دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا نکحتو کے، اب نکحتو ماضی کا صیغہ ہے، زوجتو کا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور فیقول قبلتو وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، یا کہتا ہے فعلتو، یا کہتا ہے رضیتو، تو یہ زوجتو کا یا نکحتو کا، نکحتو اور زوجتو ماضی کے صیغے ہیں ایجاب کروانے والے کی طرف سے، قبلتو فعلتو رضیتو یہ ماضی کے صیغے، لأن الصیغۃ اس لیے کہ صیغہ وَإِن اگرچہ کانت للاخبار اگرچہ خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اگرچہ صیغہ خبر دینے کے لیے، صیغہ ماضی کو خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہو، فقد جعلت للانشاء شرعا لیکن شرعا للانشاء لیکن اس صیغے کو انشاء کے لیے جعلت متعین کیا گیا ہے انشاء کے لیے شرعا دفعا للحاجہ دفع حاجت کے پیش نظر، یعنی اس صیغے کو اگرچہ دفع حاجت کے پیش نظر شرعی طور پر انشاء کے لیے متعین کر لیا گیا ہے۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْن وَيَنْعَقِدُ اور نکاح منعقد، وَيَنْعَقِدُ کا فعل معذوف ہے، يَنْعَقِدُ النکاح اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے، بلفظین دو لفظوں کے ساتھ، ایسے دو لفظوں سے، يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا ان دو لفظوں میں سے ایک کو ماضی کے ساتھ ماضی کے صیغہ سے، وبالآخر اور دوسرے لفظ کو مستقبل کے ساتھ تعبیر کیا جائے یا بیان کیا جائے، اور نکاح ایسے دو لفظوں کے ساتھ منعقد ہو جاتا ہے جن دو لفظوں میں سے ایک کو ماضی کے صیغہ سے اور دوسرے لفظ کو مستقبل کے صیغہ سے بیان کیا جائے۔ مثال دے رہے ہیں، یا مثلاً ان یقول کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے زوجنی، ایک آدمی دوسرے سے کہے زوجنی، فیقول، اب یہاں فیقول بنے گا تو پھر زوجینی بنے گا ادھر، کہ وہ دوسرا کہے کہ زوجتو کا یا زوجتو کی، کہ میں نے، ایک کہتا ہے کہ زوجتو کا میں نے تجھ سے نکاح زوجنی مجھ سے نکاح کر لیں، زوجنی زوجینی مونس کا صیغہ ہوگا تو یوں ہوگا، مذکر کا یقول زوجنی مجھ سے نکاح کر لے، فیقول الآخر دوسرا کہے زوجتو کہ میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، لأن اس لیے کہ ھذا توکیل بالنکاح اس لیے کہ یہ زوجنی کہنا نکاح کا وکیل بنانا ہے، اور والواحد یتولی طرفی النکاح اور شخص واحد نکاح کے طرفین، طرفی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، والواحد اور شخص واحد یتولی متولی ہو سکتا ہے، طرفی النکاح نکاح کے دونوں طرفوں کا، یعنی ایجاب اور قبول، نکاح کے طرفین ایک ایجاب ہوتا ہے ایک قبول ہوتا ہے، تو دونوں طرفوں کا متولی بن سکتا ہے، علی ما نبین اس طریقے پر جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس عبارت کے اندر ایک تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ عاقدین یعنی لڑکی والے اور لڑکے والے، ان کو کہتے ہیں عاقدین، عاقد نکاح کا عقد کروانے والا، عاقدین تصریح کا صیغہ ہے نکاح کا عقد کروانے والے دو آدمی، تو عاقدین کی جانب سے یعنی لڑکی اور لڑکا دونوں کے اولیاء کی طرف سے نکاح کے عقد کے حوالے سے صادر ہونے والا جو پہلا کلام وہ ایجاب کہلاتا ہے، اور ایجاب کے الفاظ سننے کے بعد دوسرے کی طرف سے جواباً صادر ہونے والا کلام وہ قبول کہلاتا ہے۔ مثلاً ایک وکیل کہتا ہے کہ میں نے فاطمہ بنت
ابو بکر 50,000 روپے مہر معجل کے عوض میں محمد جمیل بن عبدالرحمن تمہارے نکاح میں دیا، تم نے قبول کیا، تو یہ جو تمہارے نکاح میں دیا یہ ایجاب ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کر لیا، میں نے اسے قبول کر لیا، یا اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، یہ قبول ہے۔ ان الفاظ کو جانبین کی طرف سے جو نکاح کی مجلس میں بولے جاتے ہیں ان کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ تو یہاں عبارت کے اندر یہ لفظ آیا ہے بلفظین، اس لفظین کی قید لگا کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایجاب اور قبول کا لفظی اور شفوی ہونا ضروری ہے، یعنی تحریری طور پر ایجاب قبول سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، بلکہ ایجاب اور قبول کرنے والے دونوں اپنے زبان سے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے الفاظ کی ادائیگی کریں گے تب نکاح منعقد ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لڑکے والے لکھ کر دے دیں لڑکی والے کہ جی فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے عوض میں تمہارے نکاح میں دی، وہ آگے سے لکھ کر دے دے کاپی پر کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو اس سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ اب اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت شرعی گواہوں کی موجودگی میں ماضی کے صیغہ کے ساتھ ایجاب و قبول کرتے ہیں تو ان کا نکاح درست ہوگا اور منعقد ہو جائے گا۔ مثلا ایجاب کرتے ہوئے مرد کہتا ہے زوجتک، میں نے تجھ سے نکاح کیا، زوجت ماضی کا صیغہ ہے، عورت تو یہ ایجاب بن گیا، عورت اس ایجاب پر اپنا قبول کر کے کہتی ہے قبل تو، یا کہتی ہے زوجت نفسی من کا، یا رضی تو میں راضی ہوں، زوجت نفسی میں نے اپنی جان کو تیرے ساتھ، میں اپنے آپ کو اپنا نکاح تیرے ساتھ کر لیا، یا قبل تو میں نے تجھے قبول کر لیا۔ یہ ماضی کے الفاظ قبل تو، زوجت تو، رضی تو ماضی کے صیغے استعمال کرتی ہے، تو اس صورت میں دونوں کا نکاح منعقد ہو جائے گا اور اب وہ آپس میں زوجین کہلانے کے مستحق ہوں گے، اور ان کے لیے ازدواجی تعلقات کو قائم کرنا شریعت کے اعتبار سے درست اور جائز ہوگا۔ آگے جو لفظ آیا ہے لِأَنَّ الصِّيغَةَ، یہاں سے صیغہ ماضی سے نکاح کے منعقد کی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ پیچھے کہا تھا کہ نکاح ایجاب اور قبول کے ایسے دو لفظوں سے منعقد ہو جاتا ہے جن کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اب اس کی دلیل پہ ہی کر رہے ہیں لِأَنَّ سے، کے ساتھ ہی ایک مقدر اشکال کا، خفیہ اشکال کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اشکال یہ بنتا ہے کہ نکاح انشاء کی قبیل سے ہے، کیونکہ اثبات ما لم یکن ثابتا، غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنے کا نام انشاء ہے، غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنے کا نام انشاء ہے، اور یہ نکاح میں جو کہ غیر ثابت شدہ چیز کو ہی تو وجود دے رہے ہیں، ازدواجی رشتہ نہیں تھا، زوجین کے لانے کے مستحق نہیں تھے، اب کے لانے کے مستحق بنا رہے ہیں، تو یہ انشاء ہے، اور یہ انشاء کا معنی نکاح میں موجود ہے، اس لیے کہ نکاح ایک ایسی چیز کو ثابت کرتا ہے جو اس سے پہلے ثابت نہیں تھی۔ وہ چیز کیا ہے؟ استمتاع بالمرأۃ، عورت سے نفع اٹھانا۔ لہذا جب نکاح میں انشاء کا معنی پایا جاتا ہے تو نکاح کے منعقد ہونے کے لیے کوئی ایسا لفظ متعین ہونا چاہیے جو صراحتاً انشاء کے معنی پر دلالت کرے۔ یہ حالانکہ آپ نے تو یہاں ماضی کا صیغہ بول کر نکاح کو منعقد کیا، اور ماضی کا صیغہ انشاء کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا، ماضی کا صیغہ تو خبر دینے کے لیے ہے، تو پھر ایسے صیغے سے نکاح کو منعقد کرنا کیسے درست ہو گیا؟ یہ تھا اشکال۔ اب جواب یہ دیا جا رہا ہے لِأَنَّ، یہاں سے جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ ماضی کا صیغہ خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، مگر چونکہ
شریعت میں صراحتاً انشاء کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کوئی صیغہ بھی وضع نہیں کیا گیا، اور انشاء اور قبیل انشاء سے احکام اور مسائل یہ لوگوں کی ضرورت بن چکے ہیں، اس لیے ضرورت کے پورا کرنے کے پیش نظر ہم نے ماضی کے صیغہ کو انشاء کے معنی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور پھر الضرورات تبیح المحظورات، یہ فقہ کا ایک ضابطہ ہے کہ بوقت ضرورت ممنوع چیزوں کا استعمال بھی جو ہے وہ مباح ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت کے پیش نظر ایک مباح چیز کے معنی کو بدلنا اور اس میں تبدیلی کرنا، یہ تو بدرجہ اولا مباح اور درست ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ انشاء کے لیے ماضی کے صیغے کا انتخاب کیوں کیا گیا، تو وہ یہ ہے مستقبل کے صیغہ کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ اخبار کے لیے موضوع ہے، وضع کیا گیا ہے، اور اس کا یہ موضوع ہونا یعنی وضع کیا جانا کسی چیز کے پہلے ہی وجود میں ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اور چونکہ نکاح میں بھی ایک چیز موجود اور ثابت ہوتی ہے، اس لیے مستقبل کے بجائے ماضی کے صیغے پر ماضی کا صیغہ اس چیز کے وجود پر زیادہ دلالت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک وجود یعنی نکاح کے انعقاد کے لیے ماضی کے صیغے کا انتخاب کیا گیا۔ آگے ہے وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِي وَبِالْآخِرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر عاقدین نکاح کرنے والے دو لوگوں میں سے کسی نے مثلاً کسی مرد نے امر کا صیغہ استعمال کر لیا اور یوں کا زو جینی تو میرا نکاح کر دے، اس پر عورت نے خود ہی اپنی ذات کا نکاح اپنا نکاح اس مرد سے کر دیا، تو یہ نکاح بھی جائز اور درست ہوگا، حالانکہ امر کا صیغہ ہے۔ اور یہاں اگرچہ دونوں صیغے ماضی کے نہیں ہیں، ایک ماضی کا ہے ایک امر کا ہے، مگر اس کے باوجود نکاح کے درست ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مرد کا عورت سے یہ کہنا زوجینی یہ ایجاب نہیں، بلکہ یہ گویا کہ عورت کو نکاح کا وکیل بنا دیا اپنی طرف سے کہ تو ہی میرے نکاح کی وکیل ہے، زوجینی تو میرا نکاح کر دے۔ تو مرد نے عورت سے یہ زوجینی کہہ کر اسے اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا۔ اب جس طرح کسی دوسری عورت سے نکاح کرنے کی صورت میں توکیل یعنی وکیل بنانا اور نکاح کرنا دونوں درست ہیں، ایسے ہی خود اس وکیلہ عورت کا اپنی ذات سے اس موکل وکیل بنانے والے مرد کو نکاح کرنے کی صورت میں نکاح بھی درست ہوگا، کیونکہ نکاح کے اندر عاقدین نکاح میں عاقد اور وکیل کی طرف حقوق نہیں لوٹتے، بلکہ نکاح کے جملہ حقوق موکل وکیل بنانے والے اور اصیل جس کے لیے وکیل جس کی خاطر وکیل بنایا اس کی جانب لوٹتے ہیں، اور اسی سے ان کے متعلق پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے۔ تو جب نکاح میں وکیل کے جو حقوق ہیں وہ وکیل کی طرف نہیں لوٹتے، اب اس شخص واحد یعنی وکیل کے لیے نکاح کے دونوں جانب ایجاب و قبول کا مالک بننے میں بھی کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے، بلکہ وہ ایجاب و قبول میں سے ایک طرف کا اپنی جانب سے اصیل ہو کر مالک ہوگا اور دوسری طرف کا دوسرے کی جانب سے وکیل ہو کر مالک بن جائے گا۔ لہٰذا اس صورت مسئلہ میں مرد کا زوجینی کہنے کے بعد عورت اپنی طرف سے اصیل اور مرد کی طرف سے وکیل بن کر ایجاب و قبول دونوں کر لے گی اور نکاح درست ہو جائے گا۔ البتہ اگر بیع یعنی خرید و فروخت میں کے معاملات میں ایسا کیا جائے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ درست نہیں ہوگا۔
اب ہمارا یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کل ہمارا دوسرا سبق وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْن سے شروع ہوگا، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے سبق کو، اس کی عبارات کو، ترجمہ اور مطالب کو آپس میں تکرار کے ذریعے خوب اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر تکرار کرنے والا کوئی بھی نہ ہو ساتھ تو پھر اس صورت میں سبق کو خود تنہائی میں پڑھ کر عبارت کو، اور پھر اس عبارت کے ساتھ ترجمہ کرنے کے بعد سمجھنے کے بعد پھر ہم اس سبق کے مطالب کو زبانی لکھ لیں تو یہ انشاءاللہ ہمارا سبق سمجھنا اور محفوظ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور قدم بقدم قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔